اچھا ایک ہوتا ہے حساب، گننا، کتنے کمائے، کتنے خرچ کیے، کیا لیا کیا دیا، یہ کیا ہے؟ حساب۔ اور ایک ہوتا ہے احتساب، اتنے کمائے، حلال کے کتنے ہیں، شبہ والے کتنے ہیں، اتنوں سے آج باتیں کی، ملاقاتیں کی، شریعت کے اندر رہ کر باتیں کی، ملاقاتیں کی، یا شریعت کی حدوں کو توڑ دیا، گالم گلوچ کی؟ اچھا یہ کھایا، جائز کھایا ناجائز کھایا، حلال کھایا یا حرام کھایا، اتنا خرچ کیا، جائز کاموں میں خرچ کیا، اللہ کی رضا والے کاموں میں خرچ کیا، یا اللہ کی ناراضگی والے کاموں میں خرچ کیا؟ تو یوں اپنی جمع پونجی کا، اپنے کھانے پینے کا، اپنی آمدنی کا، اپنے خرچ کا شرعی جائزہ لینا کہ کیا جائز تھا، کیا ناجائز تھا، کیا صحیح تھا، کیا غلط تھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ احتساب۔ تو حضور نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یہ ساتھ حساب کتاب بھی کرتا رہا، میں نے روزہ رکھ کے گالی تو نہیں دی، میں نے روزہ رکھ کر لڑائی تو نہیں کی۔ ایک بات کہہ ہی دیتا ہوں، پتہ نہیں ہماری بد نصیبی کہیں یا محرومی کہیں، ہماری مسجد تو دنگل بنتی جا رہی ہے، یہاں لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، وہ اس کے گلے پڑ رہے، اتنا شور شرابہ، ان پہلوانوں کو روڈ پہ چھوڑ دینا، جاؤ اپنا شوق پورا کر لو تو شاید چپ ہو جائیں، لیکن مسجد کے اندر ان کے خون کو کوئی زیادہ گرمی چڑھتی ہے، جو ہے وہ اپنے سینے میں خود غور کر لے۔ میں کسی کا نام لے رہا ہوں، بولیں، اگر میں ہوں تو میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، اوے اگر تو ہے تو تو بھی غور کر، اگر آپ میں سے کوئی ہے تو غور کر لے۔ نبی کریم علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ لوگ مسجدوں میں شور کریں گے، مسجدوں میں دنگا فساد ہوگا، مسجدوں میں اپنی انا کی، اپنی ذاتی لڑائیوں کی جگہ وہ مسجد کو بنا لیں گے۔ مسجدوں میں کتنی، ہمارے ہاں تو بالخصوص سوچنا چاہیے میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست، ذرا سوچ، مجھے اپنا بدخواہ یا دشمن نہ سمجھنا، میں دین مصطفیٰ کا پیغام لے کر تجھے روشنی دے رہا ہوں۔ یاد رکھ میرے آقا کا فرمان ہے قیامت کی نشانی ہے لوگ مسجدوں میں شور کریں گے، کئی تو خود قیامت کی نشانی تو نہیں بن رہا؟ توجہ ہے؟ جو مسجد میں دنیا کی ایک بات کرے، دنیا کی باتیں مسجدوں میں شروع کر دے، اس کی تو 40 سال کی ہوئی ضائع ہوتی ہے۔ تو جو مسجدوں میں لڑائیاں کرے، سوچنا چاہیے، اللہ نے تیری نمازیں بعد میں دیکھنی، تیرا اخلاق پہلے دیکھنا ہے، تیرے روزے بعد میں دیکھنے ہیں، تیری زبان کے اندر کتنی مٹھاس تھی یا کتنا زہر تھا، یہ اللہ نے پہلے دیکھنا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سن لو، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان پکا وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں، جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہیں۔ تو جدے کولو نہ امام بچے، نہ مقتدی بچے، نہ وڈا بچے، نہ چھوٹا بچے، اس کو سوچنا چاہیے وہ کس کھاتے میں جا رہا ہے۔ بھائی تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے تو لہذا تو تیرے اندر تعلیم بھی وہی جھلکنی چاہیے جو میرے مصطفیٰ کی دی ہوئی تعلیم ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ بھائی دنیا داری کے معاملات سب کے ساتھ ہیں، کاروبار، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، رشتہ دار، ناراضگیاں، لین دین، دکانداری کس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ کو میٹھا بول بولنا بہت ہی پسند ہے۔ اچھا میٹھا بول وہ جو دل سے ہو، ایک ہوتا ہے میٹھا لگانا، وہ نہیں میں کہہ رہا کسی کو خواہ مخواہ چکنا میٹھا لانا، تو تا بڑی شے کر کے اگلے سے کام نکلوا لینا، وہ بات غلط ہے۔ میٹھا بول مطلب نرمی سے بات کریں، اخلاص سے بات کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو تاجر نرمی سے گاہک سے پیش آتا ہے، اللہ قیامت والے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔
یہ دیکھنا ہے تو دنیا داری نا. آپ کپڑا بیچ رہے ہیں, آپ جوتا بیچ رہے ہیں, آپ چینی بیچ رہے ہیں, آپ سبزی بیچ رہے ہیں. کسی نے آ کر پوچھا بھائی ریٹ کیا ہے, آپ نے کہا اتنا. اس نے کہا وہ فلانا تو اتنے دے رہا ہے, جا پھر اس کے لے ادھر کیا لینے آیا. بھائی اس طرح کر کے کیوں اپنی آخرت برباد کرتے ہو؟ میٹھے پیار کے بول بولو. اسے کہو ٹھیک ہے بھائی تجھے وہاں آتا ہے تو ٹھیک, نہیں تو جہاں سے تیرا دل مانتا تو وہیں سے لے لے. ذرا آپ خود بھی سوچ لو, اگر سستا ملتا ہوتا تو توڑے کو لامب لینا آنا سی. ٹھیک ہے نا. گاہک صاحب بھی تو ایسے ہوتے ہیں نا, خواہ مخواہ اگلے کا ریٹ خراب کرنے کے لیے وہ اتنے کا دے رہا ہے, وہ اتنے کا دے رہا ہے. بھائی یہ کاروبار کوئی چیز لینے میں یا دینے میں جھوٹ کا سہارا لیں گے تو آپ کی روزی جو ہے نا, روزی اس کے اندر سے برکت اٹھ جائے گی. قسم سے, جھوٹی قسم سے یا جھوٹ بولنے سے جو آپ نے رزق کمایا ہے اس کے اندر سے برکت بولیں اٹھ جائے گی. آپ جمع کرتے رہیں گے, پتہ لگے گا وہ بل اتنا یہاں پڑا ہے, تو گیس کتنا پڑا ہے, تو دوائی کتنے بڑے پڑے, تو دودھ کتنے بڑے پڑے ہیں, یار فلانے کتنے بڑے پڑے, تو کھاد سپرے کتنے بڑے پڑے ہیں. او قاری صاحب کی کریے پوری نہیں ہوندی. بھائی آپ اپنے کاروبار میں جھوٹ, فراڈ, دو نمبری, ٹھگی لگانا چھوڑ دو. اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. برکت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس تھیلے پیسوں کے بھرے آ جائیں. برکت کا مطلب میرے دوست یہ ہوتا ہے اللہ تھوڑے کو ہی پورا فرما دے گا. سمجھ آئی نا. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ہمارے معاشرے میں سب سے کم تنخواہیں امام مسجد کی ہوتی ہیں. حافظ صاحب یہ نہ کہو جی میں نے سنانے لگا, اتفاقی بات ہے جی, آپ بھی سامنے آ گئے. لیکن کبھی امام صاحب نے دھرنا دیا؟ آپ نے کہیں پڑھا اماموں کا دھرنا ہو رہا تھا, مولویوں کا دھرنا کیوں ساڑھی تنخواہ کاٹے؟ کبھی سنا نہیں نا. لیکن اللہ کا فضل ہے وہ نمازیں پڑھاتے ہیں, جائز کام ہے نا. بچے پڑھاتے ہیں, جائز کام ہے نا. اذانیں, نمازیں جائز کام ہے نا, کیونکہ ان کا کام بالکل حلال ہے. 8 ہو امام کی تنخواہ, پوچھو کیا حال ہے, کہے گا جی اللہ کا شکر ہے. 12,000 ہے, سناؤ جی کیسا گزر رہا ہے, کہے گا جی اللہ کا شکر ہے. 16,000 ہے, کیسا حالات ہے جی اللہ کا شکر ہے. میں نے ویسے زندگی میں نے تو نہیں دیکھا کوئی امام شکوہ کر رہا ہے میری پوری نہیں ہوندی. یہ تو کہہ دے گا تنخواہ تھوڑی ہے, لیکن یہ نہیں کہے گا پوری نہیں ہوندی. کیوں؟ وہ پوری کرنا اللہ پوری کرنی جانتا ہے. تو ادھر کیا ہوتا ہے, لاکھ تنخواہ ہے. اب میری مسجد سے اس وقت 16,500 ہے. میرے بھائی سرکاری نوکریوں والے, ہماری آدھا مربع زمین ہے, وہ ساری کی ساری میرے بھائیوں کے پاس ہے. نہ ٹکا مجھ سے لیتے ہیں نہ دیتے ہیں. سرکاری تنخواہ 80,000 تنخواہ ہے. اس کے باوجود بھی کبھی کبھی کہتے ہیں یار پیسے شیسے ہیں ذرا دے نا, کام نہیں چل رہا. توجہ ہے. پتہ چلا مصطفیٰ کے دین کے خادم بنو, دین کی طرف آؤ تو صحیح, انشاءاللہ کدی کانڈ نہیں لگے. اللہ اکبر. خدا کی قسم آپ دین مصطفیٰ کی طرف آئیں, رزق آپ کے پیچھے نہ دوڑے. مجھے مصطفیٰ کا نوکر نہ کہنا. باتیں تو نہیں کرنی چاہیے جگ رہی تھی یا ہٹ رہی تھی, لیکن سنا دوں ایک بات. چلے جی, دین کی برکت بتانا چاہتا ہوں. میری چھوٹی بیٹی پیدا ہوئی, یہ 4 مہینے کی ہو چکی ہے. گھر والی کا آپریشن بھی تھا. آپریشن کے فی الفور بعد وہ شدید بیمار ہوگی. آپریشن کے خرچے, دوائیوں کے خرچے, یہ وہ, دودھ ہماری دودھ کا اتنا خرچہ بنا پڑا ہوتا ہے. پہلے آدھی تنخواہ تو دودھ والے کو دے دو, آدھی اسماعیل بھائی کو دے دو. لیکن وہ مالک پوری کرتا ہے الحمدللہ. اچھا ایک بات سنانا چاہتا ہوں. اچھا میں بیٹھا تھا پریشان. اچھا میں اپنی پریشانیاں نا, میری عادت نہیں رشتہ داروں کو فون کر کے, دوستوں کو فون کر کے, یار کی کرنا کچھ ہے ہی نہیں. خدا کی قسم ہے میری عادت ہی نہیں کسی کو پریشانی بتانا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا فیض ملا ہے. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. وہ اپنا سارا غم پیتے تھے. میں اپنی پریشانی اپنے دل میں رکھتا ہوں, اپنے رب سے شیئر کر لیتا ہوں. مولا تو جانتا ہے. اچھا شدید پریشانی میں تھا, ٹینشن تھی کہ آگے اتنے معاملات ہیں, کیا کروں, جیب خالی تھی. تقریباً 9 بجے مجھے کال آئی ایک بندے کی, کہتے ہیں جی انڈیا حیدرآباد دکن کا رہنے والا ہوں. میں نے کہا جی بسم اللہ, آپ کے بیانات سنتا ہوں. میں نے کہا جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے. امریکہ میں ہوتا ہوں. میں نے کہا جی اچھا جی بڑی بات ہے. کہتا ہے جی میرا دل کرتا ہے آپ کو کوئی گفٹ پیش کروں. میں نے کہا جی کیا؟ اس نے کہا کوئی نقدی. تو اس نے مجھ سے آئی ڈی کارڈ لیا, 1,12,000 روپیہ مجھے سینڈ کر دیا. میں نے آج تک اس بندے کا چہرہ تک نہیں دیکھا.
اللہ نے کس کس کے دل میں کیسے کیسے دین کے لیے محبت ڈال دینی ہے، آپ کی طرف لوگوں کے دل موڑ دینے ہیں، بشرط ہے تو مصطفیٰ کا بن۔ یہ جتنے میرے مقتدی بیٹھے ان میں سے کوئی ایک بتا دے میں نے کبھی ان کے سامنے رونا رویا میں مر گیا، میرے کو پیسے کونی ہے، میرے کو فلاں فلاں فلاں، نہ میں نہیں رونا روتا، میں اپنے رب سے اپنی باتیں شیئر کرتا ہوں۔ میرا رب خدا کی قسم ہے ایسے دروازے کھولتا ہے، میرا ایمان اپنے رب پر ہمیشہ بڑھتا ہی رہتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے۔ تو آپ بھی اپنے رب سے لو لگاؤ اور دین کی خاطر آؤ، خدا کی قسم ہے اللہ آپ کی وہاں سے پوری کرے گا جہاں سے آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے غیب کے راستے کھولتا ہے اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کی سوچ بھی نہیں ہوتی۔ کدے سوچا سی انڈیا پاکستان ہماری پاکستان کی حکومت اور انڈیا کی حکومت اٹ کتے دا ویر، اتنی لڑائیاں ہیں، لیکن اللہ نے انڈیا والے کے دل میں ڈال دیا کہ چل پاکستان میں مصطفیٰ کا نوکر ہے، چل اس کی مدد کر۔ یہ دلوں کو پھیرنے والا کون ہے، ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ نا۔ تو بھائی آپ ہی اللہ کی راستے کی طرف آؤ، انشاءاللہ اللہ آپ کی طرف آئے گا، آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے جو بندہ میں اللہ کو اکیلے یاد کرتا ہے میں اللہ بھی اس کو اکیلے یاد کرتا ہوں۔ جو بندہ بندوں کے اندر بیٹھ کر میں اللہ کو یاد کرتا ہے میں اللہ فرشتوں کی محفل لگا کر ان کے سامنے اپنے بندے کو یاد فرماتا ہوں۔ آگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے اوے میرے بندے تو میری طرف آ، میری بارگاہ کی طرف آ، اے میرے بندے اگر تو میری طرف ایک گٹھ آئے گا، ایک بالشت آئے گا تو اللہ فرماتا ہے میں ایک بازو کے برابر تیری طرف آؤں گا، اگر تو ایک بازو کے برابر میری طرف آئے گا اللہ فرماتا ہے میں 2 بازو کے برابر تیری طرف آؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آ جاتا ہوں۔ یہ مشکات کے اندر میرے آقا علیہ السلام کے فرامین لکھے ہوئے بھی اللہ فرماتا ہے اوے بندے تو آ صحیح میری طرف، تو چل کے آئے گا میری رحمت تیری طرف دوڑی لگا کے آئے گا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ تو بھائی روزے کو سزا یا جرمانہ یا ٹیکس یا میں بھوکا مرا میری ویلنے جمائی میں کیوں روزی رکھا؟ جو نادان مسلمان اس طرح کی غفلت کے اندر آ کر اس طرح کی باتیں کرنے والے ہیں میں آپ کو کہوں گا اوے مسلمان کبھی آ تو صحیح اپنے رب کی خاطر روزہ رکھ کر دیکھ تو صحیح، پھر یاد رکھنا میرے آقا کا فرمان ہے روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ کتنی ہیں؟ بولیں 2۔ ایک کا تو روزانہ تجربہ کرتے ہیں اور ایک پر الحمدللہ یقین ہے کہ وہ بھی ہوگی۔ 2 خوشیاں کون سی؟ فرمایا ایک خوشی افطار کے وقت، ہم بھی جب سارے دن بھوکا رہ کے روزہ کھولتے ہوتے تو افطار کے وقت خوشی بھی دلی سکون بھی اور کھانے پینے کا لطف بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے نا؟ تو اللہ کے محبوب کا فرمان ہے روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں، ایک افطار کے وقت اور ایک قیامت والے دن اللہ سے ملاقات کے وقت، اللہ کے دیدار کے وقت ہوگی۔ اللہ خیر بات ہماری چل رہی تھی، سرکار فرماتے ہیں من صام رمضان ایماناً و احتساباً، جس نے ایمان اور احتساب سے رمضان کے روزے رکھے۔ احتساب کیا ہے میں نے بتا دیا، یہ آپ نے کمایا جائز کمایا یا ناجائز کمایا، جو کھایا وہ حلال کھایا یا حرام کھایا، کسی سے ملاقات کی تو صحیح تھی یا ناجائز تھا اپنا ملنا کسی سے، کسی سے لین دین کیا جائز کیا یا ناجائز کیا، اپنے کاموں کو شریعت کے آئینے میں دیکھ کر چیک کرنا میں نے کیا غلط کیا کیا صحیح کیا۔ فرمایا جو اس طرح جائزہ لے کر رمضان کا روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ لیا اللہ کی رضا کے لیے رکھا یا لوگوں کے اندر واہ واہ کرنے کے لیے بھئی میں روزے دار ہوں میں بڑی شے ہوں پتہ لگے میں روزے رکھنا اس لیے رکھا تو پھر ضائع نہ، روزہ ہو تو اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر روزے کے جو تقاضے ہیں کسی کو گالی نہ دے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کسی کو برا نہ کہے، کسی کی برائی نہ سنے نہ
کرے. فرمایا جس نے اس طرح سے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر. جو اس طرح سے روزے رکھتا ہے اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے.